لاکھ مربع میل میں اسلامی حکومت کا جھنڈا لہرایا ہے۔ فتوحات پر فتوحات ہوتی ہے، جس طرح اسلامی لشکر رخ کرتا تھا شکست کھا کے واپس نہیں آتا۔ کافروں کو بڑی پریشانی تھی، یہ سارے مسلمان سارے علاقے فتح کرتے جا رہے ہیں اور اسلامی حکومت اتنی بڑی ہو گئی ہے، تو انہوں نے چالیں چلنا شروع کی۔ تو انہی میں سے ایسے ہوا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام تھا، اس کا نام تھا ابو لؤلؤ فیروز۔ ابو لؤلؤ فیروز نام کا، یہ مجوسی تھا۔ مجوسی کہتے ہیں جو آگ کی بات کرتے ہیں، آگ لگا کے اس کے آگے سجدے کرو، اس کے آگے بات کر رہے ہیں، اسے عربی میں مجوسی کہتے ہیں۔ یہ ایران میں ہوتے تھے زیادہ، اور فلحال میں بھی دنیا میں ہیں یہ آگ کی بات کرنے والے، لیکن اس وقت ایران میں بہت زیادہ تھے مجوسی، آگ کی بات کرنے والے۔ یہ بھی ایرانی نسل کا غلام تھا مغیرہ بن شعبہ کا، اور بڑا ماہر تھا، یہ بڑھئی بھی تھا، خان بھی تھا، اس کے لیے چکیاں بھی بناتا تھا، اس کے علاوہ یہ تلواریں بھی بناتا تھا، اور بھی طرح طرح اس کے بعد عمر تھے۔ اور عمر بن خطاب کی طرف سے عادت تھا کہ مدینہ شریف کے اندر کہیں جایا اور نہ ہوا، لیکن مغیرہ بن شعبہ نے اس کی سفارش کی تھی کہ ہے بڑا کاریگر بن جائے، رکھ لے اسلامی حکومت کی کسی کے کام آئے گا۔ تو خیر اجازت مل گئی۔ تو اس طرح ہوا کہ ایک دفعہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس نے شکایت کی حضرت عمر سے۔ حضرت عمر سے یہ شکایت کی کہ یہ مجھ سے ٹیکس لینے اور ٹیکس تھوڑا کرنا۔ حضرت عمر نے پوچھا 2 درہم ٹیکس ہے اس کا۔ حضرت عمر نے پوچھا کام کیا کیا آتے ہیں؟ تو اس نے کہا یہ بھی حضرت عمر نے بتایا تھے تمہیں کام آتے ہیں، ٹیکس تھوڑا سا ہے، کوئی اتنا زیادہ نہیں۔ اس کو نا یہ بات میں اس دل میں ڈالی۔ اس کے علاوہ ایک بار اس دل میں یہ بھی تھی کہ یہ چونکہ یہ کافر تھا، یہ مسلمانوں کی حکومت بھی پھیلتی جا رہی ہے، عمر اتنے بڑے سلطنت کے حکمران ہیں، وہ بھی اس کے دل میں ایک بات تھی۔ پھر ایک دفعہ عمر نے سے کہا کہ مجھے ایک چکی کی ضرورت ہے، تو میری یہ چکی بنا۔ تو اس نے کہا میں ایسی چکی بناؤں گا تو مشرق و مغرب میں اس کی دھوم پر چلے گی۔ تو عمر بن خطاب بہت خلاف والے تھے، بندے کی بات سے زیادہ نکال رہے کہ اس نے بات کس مقصد کی ہے۔ اسی وقت کا آپ پاس بندوں سے کہ اس غلام نے مجھے قتل کی دھمکی دی ہے، لیکن میں اس لیے اس کو کچھ کہتا نہیں ہوں کہ اسلامی حکومت جب تک جرم ثابت نہ جرم نہ کرنا لے بندہ پیسے پتہ نہ سکے۔ جیسے ہماری حکومت میں بندہ پیسے پکڑ کے لے جاتے ہیں، اسے بعد میں پتہ چلتا ہے 10 سال بعد بے گناہ تھا، پھر اسے یاد ہے۔ اسلامی حکومت میں ایسے نہیں ہے، پہلے جرم ثابت ہوتا ہے اس کے بعد سزا آتی ہے، تو ہمارے کو سزا نہیں دیتا۔ خیر یہ ہوا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ نے دعا بھی بہت مانگا کرتے ہیں، 10 سال حکومت کی، پھر دعا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ میں کمزور ہو گیا ہوں، یہ حکومت کا کام میرے واسطے یاد نہیں ہے، تو آپ ایسے کریں کہ مجھے تیرے دنیا کی اٹھا۔ تو یہ دعا مانگتے اللہم انی اسألک شہادۃ فی سبیلک و موتا ببلد رسولک، اللہ تعالیٰ مجھے اپنے راستے میں شہادت عطا فرما، رسول کے شہر مدینہ طیبہ میں مجھے موت عطا فرما، یہ دعا مانگتے تھے۔ پھر 27 ذوالحجہ کو فجر کی نماز پڑھا رہے تھے اور سورہ یوسف کی تلاوت کر رہے۔ سورہ یوسف عمر کو بہت پسند تھا۔ ایک دفعہ کسی بندے نے کہا کہ فلاں علاقے میں کوئی شعر و شاعری جیسی کتاب بہت بڑھیا نکلی ہے، تو عمر بن خطاب نے بہت ڈانٹا، اس نے کہا فلاں سے بھی بڑھیا کوئی کتاب ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف کے بارے میں کہا کہ سب سے اچھا قصہ، سب سے اچھا واقعہ یہ قرآن پاک میں سورہ یوسف، بڑی محبت کرتے تھے اور سورہ فجر کی نماز میں پڑھ رہے تھے وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ وَهُوَ كَظِيمٌ، کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں دکھ کی وجہ سے، یوسف علیہ السلام کے دکھ کی وجہ سے سفید ہو گئی۔ یہ آیت پڑھ رہے تھے تو یہ تو غلام تھا پہلے سے محراب کے اندر آگے چھپا ہوا تھا، اس کے بعد خنجر کا دھول آئی، دونوں طرف اس کی داغ تھی اور وہ خنجر اتنے زہر میں ڈبو کر لایا تھا، اور اس نے دوران نماز ہی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کر دیا، 6 بار اس خنجر کی کچھ بار ناف کے نیچے بھی ہوئے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب بعد میں خنجر کے حضرت عمر مسئلے پر گرے تو فوراً عبد الرحمن بن عوف سے وہ آگے مسئلے پر آ گئے۔ یہ نماز کا طریقہ ہوتا ہے، امام کو گڑبڑ ہو جائے یہ نہیں کہ نماز توڑ کے نہیں ہے، پچھلا بندہ آگے آ جائے وہیں سے آگے نماز نہیں ہے۔ ہمارے پیچھے ایسے بندے ہوتے ہیں اللہ معاف فرمائے کہ وہ امام کو گڑبڑ ہو جائے تو ان لوگ بیچاروں کو نماز نہیں پڑھانی ہے، ایسے بندے کی چھوٹے مسئلے کی تصدیق اسلام ہونے چاہیے، یا ایسا بندہ ہوتا ہے جو نماز پڑھا سکتا ہے، امام کا وضو ٹوٹ جائے کوئی اور مسئلہ ہو جائے پچھلا بندہ آگے ہوگی نماز ادھر سے آگے پوری کر دیں۔ اب کھانے کا کارن جو ہے نا وہ آپ نے وقت چھوڑا ہے
یہ عرب میں کیسے نماز پڑھ رہا ہوں، یہ سانس بند ہوگی، بڑھتے سانس ہوگی، میں پڑھ نہیں سکتا۔ اچھا وہ کوئی بہت پرانے پاک کے درمیان سے کسی پڑھ رہے تھے جگہ پیچھے سامنے ایسا تھا، وہیں کے بعد ہم پیچھے ہوئے سامنے آتے سامنے تو وہیں سے آگے جانا شروع ایک عرب کے آگے پیچھے ادھر سے امام صاحب اٹھے ادھر سے آگے قیامت شروع کر کے نماز پڑھی۔ اور عمر بن خطاب کو رحمان بن عوف آگے آئے، نماز پڑھی گئی مختصر طور پر، تو صحابہ کی صفیں اتنی مضبوط تھی کہ وہ غلام مار کے پیچھے نکل رہا تھا، نکل نہیں سکتا تھا، صفیں اتنی جڑ کے اتنی مضبوطی کے ساتھ کھڑے تھے۔ اس نے ایسا کیا کہ جب آگے سے صفیں نہیں راستہ نہیں ملا تو اس نے راستے میں آنے والے بندوں پر بات کی، 13 بندے اس نے تسبیح کی مدد سے، جس میں 6-7 صحابہ کرام اسی وقت شہید ہو گئے۔ اس کے بعد صحابہ نے قابو نہیں آ رہا تو اس کے اوپر بڑا کمبل ڈالا ہے، خنجر تو اس کے ہاتھ میں، جب کمبل ڈالا تو قابو آیا تو اس نے اپنے آپ کو خنجر اپنی گردن میں چلایا تو خوشی لائی تو سب بولو تو پھر روز قرآن۔ پھر اگر عمر رضی اللہ عنہ جب اٹھایا گیا، اٹھا کے بٹھایا گیا، پوچھا میرے مجھ پر حملہ کس نے کیا؟ حاجی ابو مغیرہ بن شعبہ کے غلام ابو لؤلؤ فیروز نے کیا۔ انہیں اللہ کا شکر ہے کہ کسی مسلمان نے میرے اوپر حملہ نہیں کیا، کافر کے حملے سے میرے زخمی ہوں، یہ بھی اللہ کا شکر ہے، شہید ہوئے کافر کے ہاتھ سے زخمی ہوئے۔ پھر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دودھ دیا گیا تو وہ آنکھوں سے اردو سارا پار ہو گیا۔ اس وقت اس کا کوئی علاج نہیں تھا، یہ آخری ہوتا تھا، سیل ہوتا تھا کہ بندہ مر جائے گا۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسے پہلے یہ فرمایا کہ میرے بعد نا میرے بیٹے کو قرآن بھی بنانا ہے، عبداللہ بن عمر کو، اور میرے بہنوئی کو بھی نہیں بنانا ہے، خلیفہ بن سعید بن زید، باقی 6 بندے مقرر کیے۔ اور پھر عمر بن خطاب نے فرمایا اپنے بیٹے کو عبداللہ بن عمر کو، کہا عبداللہ بن عمر جاؤ اما عائشہ صدیقہ کے پاس ان کو کہو کہ آپ کا بیٹا خلیفہ نہیں کہنا، یہ کہنا کہ آپ کا بیٹا عمر یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے اپنے 2 یاروں کے ساتھ اللہ کے نبی اور ابو بکر کے ساتھ مجھے قبر کی جگہ دے دو۔ وہ جو قبر تھی اس کی جگہ قبر مبارک ہے عائشہ کا گھر تھا اور عائشہ کا کمرہ تھا یہ، فرمایا اور ساتھ ایک جگہ خالی اور ان کی پانی ڈالے، وہ جگہ مجھے اجازت دیتے میں مرنے کے بعد مجھے وہاں پر کر دیتے۔ حضرت عبداللہ بن عمر گئے، حضرت عائشہ رو رہی تھی، کہنے لگی جگہ تو میں نے اپنے لیے چھوڑی ہوئی تھی، ایک طرف میرے شوہر ہے، ایک طرف میرے والد ہیں، تو دوسری طرف میرا دل کہتا میری قبر ادھر ہو، لیکن میں اپنے عمر پر ترجیح دیتی ہوں، میرے عمر کو یہ جگہ قبر کی عطا کرو۔ واپس آیا بیٹا، کہا کہ مجھے اجازت دے دی، فرمایا نہیں، شاید میرا پریشر بہت پریشر والا ہے، بہت دبدبے والے ہے، فرمایا شاید میرے پریشر کی وجہ سے اما عائشہ نے اجازت دے دی ہو، میرے مرنے کے بعد میری میت کو لے چلا ان کے دروازے پر اور دوبارہ اجازت لینا، اگر اجازت دی تو مجھے وہاں دفن کرنا، ورنہ دفن نہیں کرنا۔ اس لیے کہ جہاں پر دفن کرے جس کی جگہ ہو تو اجازت کرنا ضروری ہے۔ کسی کی جگہ میں کسی کا ایسا قبرستان ہے جو کسی قوم کا خاص ہے، اس میں دوسرا بندہ دفن نہیں کر سکتے اجازت کے بغیر، اجازت دفن کریں گے تو یہ مطلب الٹا گناہ ہو، اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ کسی قبرستان کو دفن کر دیتے ہیں، بعض قبرستان ہوتے ہیں وہ عام ہوتے ہیں، بعض وہ خاص ہوتے ہیں، اسے اجازت دینا ضروری ہوتی ہے۔ تو پھر حضرت عبداللہ بن عمر کی جوڑی میں ساتھ رکھا ہوا تھا، فرمایا میرے بیٹے میرا ساتھ زمین پہ رکھ دو۔ آپ والد صاحب اتنی اچھی جگہ اوپر رکھا ہوئے جوڑی میں زمین پہ کیوں رکھ دو؟ فرمایا نہیں زمین پہ رکھ دو، مٹی کے اوپر ساتھ پورا کھا مٹی میں ایسے رکھ رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ اگر اللہ نے مجھے معاف کر دیا میرا کام بن جائے گا، اگر اللہ نے مجھے معاف نہ کیا تو آخرت کا کام بہت مشکل۔ اتنی عاجزی تھی اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے بارے میں فرمایا کہ جنت میں ان کا مال دیکھا ہے، اتنی اللہ تعالیٰ کو عاجزی